جنت کی سیر کی اور جنت ہی سے جہنم کا مشاہدہ کیا، یعنی جہنم کے اندر کیا چیز ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو بیان کیا۔ اب جو بیان کیا آپ اس کو توجہ سے سن لیں، اور اس کے بعد میری گفتگو تمام ہے، میری گفتگو مکمل ہے۔ آج کی رات معراج النبی کی رات ہے، تو آقا علیہ السلام نے معراج شریف کے اندر بہت کچھ دیکھا، تو جہنم بھی دیکھا، جہنم کا مشاہدہ بھی کیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے بیان بھی فرمایا کہ جہنم میں کیا کیا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ ملنے کے لیے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے، تو ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے گھٹنوں میں سر رکھ کر آقا علیہ السلام رو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے، آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا توجہ سے سننا میری قوم کے جوانوں، اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کو روتے دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ، کو کم کر دے، اس کا آواز لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی و فاطمہ، شب معراج جو میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تھا، جو میں نے جہنم کا عذاب دیکھا تھا، جب وہ عذاب مجھے یاد آتا ہے، ہائے میری امت پر جہنم میں کیسا عذاب ہو رہا تھا، تو اس عذاب کو دیکھ کر اللہ اکبر آقا فرماتے جو میں نے دیکھا تھا، جب مجھے یاد آتا ہے کہ میری امت پر کیسے عذاب ہو رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کرو سید المعصومین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا وہ عذاب جو میرے آقا نے شب معراج دیکھا تھا، امت پر ہوتے ہوئے جب حضور کو یاد آتا ہے تو حضور زاروں قطار رونے لگتے ہیں، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس لیے کہ میرے بھائیوں ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ کیا ہے جہنم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں، جہنم میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ ذرا غور تو کرو، جس جہنم کے اندر پہاڑ بھی پگھل جائیں گے وہاں ہمارے جسم کا کیا بنے گا، ہمارے جسم کا حال کیا ہوگا، ہمارے جسم کی ہڈیوں کا حال کیا ہوگا، ہمارے جسم کی چمڑیوں کا حال کیا ہوگا۔ آئیے تو جہنم میں حضور نے کس کس کو دیکھا، جہنم میں کیسے لوگوں کو دیکھا، تھوڑا اس پہ توجہ کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماؤں اور بہنوں کی بھی توجہ اور آپ سب کی توجہ، بہت مبارک رات ہے آج، بڑی مبارک رات ہے، اس میں اپنی آخرت کے بارے میں سوچ لو، اپنی آخرت کے بارے میں غور کر لو۔ اللہ اکبر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ میں نے جہنم کا جب مشاہدہ کیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جہنم کی آگ کے گولے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، جہنم کی آگ کے گولے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور وہ ان کی پیٹھ سے باہر نکلتے ہیں، پیٹھ کے رستے سے باہر نکلتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں، ذرا غور کرو، میری قوم کے جوانوں ذرا غور کرو، میری ماؤں اور بہنوں ذرا غور کرو۔ اگر گرم گرم چائے کا گھونٹ لے لے، گرم گرم چائے پی لے تو زبان کا کیا حال ہوتا ہے، کوئی گرم چیز زبان پہ رکھے تو کیا حال ہوتا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں میں نے جہنم کے گولے لوگوں کو اپنے منہ میں ڈالتے دیکھا، اور وہ جہنم کے گولے جب ان کے منہ میں جا رہے تھے تو وہ پیٹ کے رستے سے باہر نکل رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، ان پر یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل
جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں امانت میں خیانت کیا کرتے تھے، یعنی کسی کی امانت کا یہ لحاظ نہیں کرتے تھے، امانت میں خیانت کرتے تھے۔ امانت میں خیانت کا کیا مطلب؟ کسی کی بھی چیز ہے لے لیا، استعمال کر لیا، خیال نہیں کیا۔ آپ غور کریں آج لوگ کسی کا بھی مال لے کر ہڑپ کر جاتے ہیں، مال لے کر کھا جاتے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اللہ لوگ اتنے بے باک ہو چکے ہیں، کسی کا بھی مال کھا لو، کسی کا بھی مال لوٹ لو، کسی کا بھی مال ہڑپ کر جاؤ۔ سنو، جنہوں نے دوسروں کی امانت میں خیانت کی ہوگی تو ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ اپنے منہ میں جہنم کی آگ کے گولے بھر رہے ہوں گے اور ان کی پیٹھ سے وہ جہنم کے گولے نکل رہے ہوں گے۔ کیا ہے اسلام کی تعلیم؟ لوگوں کا مال کھا جانے والوں، لوگوں کا مال ہڑپ کر جانے والوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مزدور تھا، اس کے سر پر کسی نے لکڑی کا گٹھا رکھا تو اس کے دانت میں کچھ گھس گیا۔ تو دانت میں کچھ گھستا ہے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ دانت میں خلال کرنے کے لیے ایک لکڑی اسی لکڑی سے توڑی اور توڑ کے دانت میں خلال کر لیا۔ تو توڑ کے جب دانت میں خلال کیا تو اسی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ یعنی کسی کی اجازت کے بغیر ایک لکڑی لے کر کے دانت میں خلال بھی نہیں کر سکتے آپ مجھے بتائیے آج ہم کیا کیا لے رہے ہیں؟ کسی سے قرض لیتے ہیں تو لوٹاتے نہیں، کھا کے ہڑپ کر جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں تو اللہ اکبر کسی سے بھی لے لیتے ہیں، لے کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو لاکھوں کا غفلہ کر کے بھاگ جاتے ہیں، کروڑوں کا گبن کر جاتے ہیں اور کچھ دنوں غائب رہتے ہیں، اس کے بعد پھر اچانک حج عمرہ کر کے سامنے آتے ہیں اور حاجی نمازی کہلاتے ہیں۔ یہ چیٹنگ بازی اسلام میں نہیں چلتی۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا ہر سال عمرہ کرنا فرض نہیں ہے، ہر سال حج کرنا فرض نہیں ہے، لیکن امانت کو ادا کرنا یہ لازم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ حال ہے۔ پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ اکبر لوگوں کا حال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں اللہ اللہ اپنے ان کے ناخن جو ہے وہ لوہے کے ہیں، ان کے ناخن تانبے کے ہیں، ان کے ناخن پیتل کے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے سینے کو کھینچ رہے ہیں، اپنے سینے کو کھینچ رہے ہیں، سینے کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے ناخن اللہ نے پیتل کے، تانبے کے اور لوہے کے کر دیے اور وہ اپنے اس گوشت کو کھینچتے ہیں، نوچتے ہیں۔ یہ عذاب دیکھ کر کے میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی چگلیاں کرتے تھے، ایک کی بات دوسرے تک پہنچاتے تھے، دوسرے کی بات پہلے تک پہنچاتے تھے اور آپس میں لڑائیاں لگاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے دیکھا جہنم کے اندر ایک گڑھا ہے جو نیچے سے بہت کشادہ ہے، یعنی پھیلا ہوا ہے اور اوپر سے انتہائی تنگ ہے، نیچے سے کشادہ ہے اوپر سے تنگ ہے اور جیسے ہانڈی جوش مارتی ہے ویسے جہنم جوش مارتا ہے اور اس میں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہے۔ اللہ اکبر، اس میں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہے۔ اللہ اللہ، اور ان کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے اور وہ چیختے چلاتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس لیے بن سمر کر نکلتے تھے، مرد اس لیے بن سمر کے نکلتے تھے کہ عورتیں ان کے چکر میں پڑ جائے، اور عورتیں اس لیے بن سمر کے نکلتی تھی کہ مرد ان کے چکر میں پڑ جائے، یعنی کہ ایک دوسرے کو برائی کی طرف بلانے کے لیے، ایک دوسرے کو بدکاری کی طرف بلانے کے لیے، ایک دوسرے کو زنا کی طرف بلانے کے لیے یہ لوگ بن سمر کے نکلتے تھے۔ آج ان کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے
ہے. ذرا سوچو تو صحیح. اللہ اکبر. آج لوگ کیوں بن سنور کے نکلتے ہیں؟ اگر لوگ نارملی انداز سے بنتے سنورتے ہیں تو اسلام نے بننے سنورنے سے منع نہیں کیا. آپ اچھے کپڑے پہن کے نکلو, آپ عطر لگا کے نکلو, آپ غسل کر کے نکلو, آپ سنگار کر کے نکلو, آپ زینت کر کے نکلو. لیکن اس نیت سے سنگار کرنا, اس نیت سے زینت کرنا مردوں کا کہ عورتیں ان کے فریب میں آ جائے, اور عورتوں کا اس نیت سے سنگار کرنا کہ اجنبی مرد ان کے فریب میں آ جائے, کتنا سخت ترین عذاب ہے. فرمایا آگ کی کینچی سے ان کی چمڑیوں کو کاٹا جا رہا تھا. ذرا غور کریں, آج ڈاکٹر اگر کسی کا آپریشن کرتا ہے تو پہلے بے ہوش کرتا ہے, بے ہوش کرنے کے بعد کتنی نزاکت سے کاٹتا ہے. اس کے بعد بھی جب انسان کو ہوش آتا ہے تو درد کا انجیکشن دیا جاتا ہے, درد کی دوائیں دی جاتی ہے. اس کے باوجود بھی آپریشن والا انسان تڑپتا ہے, بلکتا ہے, بے چین ہوتا ہے, بے قرار ہوتا ہے. مسلمانوں بتاؤ, اللہ اکبر, جب عورتوں کو لبھانے کی نیت سے سنگار کرنے والے یا مردوں کو لبھانے کی نیت سے سنگار کرنے والی عورتوں کو جب جہنم میں ان کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جائے گی تو ان کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں, میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ کے درختوں میں لٹکے ہوئے. اللہ کے سچے نبی فرما رہے, اللہ کے سچے رسول فرما رہے. کیا آقا فرماتے کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ جہنم کے آگ کے درختوں سے الٹے لٹکے ہوئے, یہ عذاب میں نے دیکھا. تو جبریل سے پوچھا, جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین عرض کرتے, یا رسول اللہ, یہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے لوگ, اپنے ماں باپ کو ستانے والے لوگ, اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے لوگ. آپ ذرا